سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی فتوحات خاص طور پہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو اس کا ایک راز ہمیں یہ سمجھ آتا ہے ایک طفل مکتب کی حیثیت سے کہ آپ کے لشکر کے اندر جو ہے دو بڑی شخصیات کی جو ہیں وہ تلامذہ موجود، ایک طرف امام غزالی علیہ رحمہ اور دوسری طرف غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ. اور ان میں بھی کمال یہ ہے کہ امام ابن قدامہ جو ہیں وہ بیسکلی آپ کے جو ہے اپنے چیف آرگنائزر کہہ لیجئے، چیف کمانڈنگ آفیسر کہہ لیجئے وہ تھے. تو انہوں نے یعنی ابن قدامہ نے بھی جس انداز سے ایک تو آپ سے فیض حاصل کیا اور خراج تحسین پیش کیا، بتائیے ذرا بلکہ اس پورے منظرنامے کو بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب تاریخ اسلام کے اوراق کو دیکھیں نا تو اس میں جن ہستیوں کے نام سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک نام ہے، اور یہ تاریخ اسلام کی پیشانی پر ایک چمکتا ہوا جھومر ہے. ایسے ان کے پیش نظر کیا چیز تھی؟ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ حدیث پاک کہتی ہے لا یدو قوم الجہادی فی سبیل اللہ ضربہم اللہ بالذل، جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے. تو آپ کے پیش نظر یہ بات تھی. اور دوسری حدیث یہ تھی الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام نے ہمیشہ غالب آنا ہے، مغلوب نہیں ہونا. اور فرمایا کہ جہاد جو ہے الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیش نظر یہ سب چیزیں موجود تھیں. اور یہاں میں ہدیہ ناظرین یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی بات جو بالکل بندے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے. وہ 10 سال کی عمر میں آپ کے والد نجم الدین جو کہ مرید تھے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے اپنے صاحبزادے کو لے کے گئے، اور آپ نے دیکھا اور دست شفقت رکھا، فرمایا کہ آپ کا یہ بیٹا اسلام کا عظیم مجاہد بنے گا اور اس کی پیشانی پر میں فتوحات دیکھ رہا ہوں. واہ، یعنی اس وقت 10 سال کی عمر میں تو خاص آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام کا عظیم مجاہد بنے گا. اور آپ پھر مدرسہ قادریہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، تربیت بھی حاصل کی، اور آپ مرید بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہاں میں جو اس بات کی بطور خاص نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ عصر حاضر کے مدارس نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اور وہی ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن ہے اس کو پروموٹ کرتے چلے گئے. مدرسہ قادریہ کے اندر ایک باقاعدہ عسکری ونگ تھا اور وہ حرکت الجہاد کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں قرآن، فقہ، تفسیر، حدیث، منطق، فلسفہ کی تعلیم دی جاتی تھی. ان کے ساتھ ساتھ ان کو عسکری فنون بھی سکھائے جاتے تھے. اور یہ ہم نے مائنس کر دیا. ہاں، یہ ہم نے مائنس کر دیا. ہم نے بالکل مائنس کر اس کو مائنس کر دیا. دیکھیے وہ باقاعدہ وہاں گھڑ سواری کی تربیت دی جاتی تھی، تیر اندازی کی، نیزہ بازی کی، تلوار زنی کی، تیراکی کی. ہاں، تیراکی کی، بالکل یہ ساری تربیت وہاں دی جاتی تھی. اور جو بچہ وہاں سے علم حاصل کر کے نکلتا تھا وہ بہترین مجاہد بھی ہوتا تھا. آپ امیزنگ بات بتا رہے ہیں. بالکل، یہ بڑی حیرت کی بات ہے. یہ آج عصر حاضر کے ہمارے جتنے بھی ناظمین ہیں، مدارس ہیں، انہیں کم از کم اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ محض ایک طوطے تیار کر دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ انہیں ان تمام تقاضوں کے لیے تیار کرنا چاہیے. طوطوں کی بجائے باز تیار کریں نا، باز تیار کریں، باز تیار کرنے چاہیے. مطلب وہیں ایک گراؤنڈ کے اندر جو ایک پورا سیٹ اپ ہونا چاہیے جہاں گھوڑ سواری، تیر اندازی وغیرہ سب کچھ سکھایا جائے. اور بالکل، اور دیکھیے پھر کیسی بات ہے کہ یہی مجاہد جب یہ بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور جب اینالائز کیا جاتا ہے ان کے لشکر کو، تو مور دین 50% وہ تعداد مدرسہ قادریہ کے مجاہدین کے اور طلباء کے اور علماء بھی تھے اور مجاہدین بھی تھے. اور یہ تاریخی حقیقت ہے جس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور کچھ پرسنٹ اس میں جو تھا مدرسہ نظامیہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو تھے شاگرد تھے، کچھ وہ لوگ موجود تھے. بابوں نے یہ کام کیا. ہاں، یہ قائم کیا. بابوں نے یہ کام کیا. آج تنقید کی جاتی ہے کہ بابوں نے کیا کیا. بابوں نے یہ کیا کہ بیت المقدس کی جو فتح ہے اس کی پیچھے سب سے زیادہ ہاتھ فیضان غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور کسی حد تک امام غزالی علیہ رحمہ کا بھی فیضان جو ہے جاری ہے. اور یہ اس طرح بیت المقدس فتح ہوا. ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا. اور دیکھیے اپنا جب علاقے فتح کیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حتین کو کیا، موصل کو کیا، اور شام کو کیا، حلب کو کیا، نابلوس کو، یافا کو، سیدون کو، بیروت کو فتح کرنے کے بعد پھر بیت المقدس کا محاصرہ کیا. اور آپ نے بیلین کو دعوت دی کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم بغیر خون خرابے کے چپ کر کے شہر میرے حوالے کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. لیکن وہ نہیں مانا. جب آپ نے پھر محاصرہ کیا 6 دن کے بعد آپ نے جا کے پھر منجنیق سے جب پتھر اور تیر اندازی کی گئی، ایک حصہ ٹوٹا، اندر گئے، اور اس کے بعد آپ نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا. اور آپ حیران ہوں گے نور الدین زنگی نے ممبر تیار کروایا تھا. ان کے باہمی ان کے ربط اور تعلق دیکھیے اور احترام دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ وہ بھی غوث اعظم کے فیض یافتہ ہیں، وہ فیض یافتہ، وہ بھی آپ کے اور مریدین میں سے وہ بھی فیض یافتہ ہے آپ کے. اور آپ نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ ان کی خواہش تھی لہٰذا یہ ممبر بھی اپنے ہاتھوں سے وہاں رکھوں گا. اور پھر روایات میں آتا ہے 8 دن سلطان نے صفائی کروائی بیت المقدس کی. اور جب جمعے کا دن آیا
آیا, تمام موذنین کو جمع کیا, اور انتہائی روح پرور منظر تھا جب موذنین اذانیں دے رہے تھے. اور وہ کتب میں آتا ہے وَلَمَّا أَذَنَ الْمُؤْذِنُونَ, اور جب موذنین نے اذانیں کہنا شروع کی, قَادَتِ الْقُلُوبُ تَطِيرُ مِنَ الْفَرْحِ, تو جرنیلوں کی اور لوگوں کی روحیں نکل کر بیت المقدس کے باہر رقص کنا تھی. وہ ایسا روح پرور منظر تھا. اس طرح آپ نے فتح کیا. اور یہ منظر, اور ابن قدامہ فرماتے ہیں اچھا میں یہاں ایک اور چیز دیکھتا ہوں, میرا بھی تعلق مدارس کی دنیا سے ہے. ناظمین جو ہیں ان کے صاحبزادے اور یہ خود اپنے آپ کو سپر نیچرل کریچر سمجھتے ہیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ آپ کے صاحبزادے یحییٰ بن عبد القادر ہر شام آ کے ہمارے چراغوں میں تیل ڈالتے, ہمارے چراغوں کو روشن کرتے, اور گھر سے کھانا پکوا کے لا کے ہمیں پیش کرتے. کمال ہے, محتمیم ناظم اعلیٰ اور غوث اعظم جیسی شخصیت, کیا تواضع دیکھیں. اور بیٹوں کی تربیت کیا دیکھیں, فرماتے ہیں اور اس کے بعد نمازیں بھی ہمارے ساتھ پڑھتے اور اسباق بھی ہمارے ساتھ دہراتے. یہ سبق جو ہے میں سمجھتا ہوں عصر حاضر کے لوگوں کو کم از کم اس طرف توجہ دینی چاہیے, اور اپنے صاحبزادوں کی تربیت. اور صرف یہی نہیں, غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادوں کو تعلیم و تربیت بھی دی اور میدان جہاد میں اتارا. کروسڈ وارز کے اندر وہ لوگ موجود تھے آپ کے صاحبزادے. ایسا نہیں کہ اپنے صاحبزادوں کو اوپر سے پشت رکھا اور شاگردوں کو آگے کر دیا, ان کو بھی عسکری ونگ میں تربیت دے کے کروسڈ وارز کے اندر ان کو داخل کیا کہ تم نے جہاد کرنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, اگر میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اور کھولوں تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اب ظاہر ہے نابلد ہے بیچارہ وہ طبقہ, اس کو اندازہ نہیں ہے. میں تو تمام ہی مسلمانوں کو جو دین کا کام کر رہے ہیں آپ یقین مانیے, ہر ایک سے اس نظر اس اعتبار سے رکھتا ہوں کہ میرے رسول کا تو کام کر رہے ہیں, میرے اللہ کا تو کام کر رہے ہیں. بات یہ کہ اگر کوئی ڈسٹریکٹ ہے تو اس کو ظاہر ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے بنیادی طور پہ. اب دیکھیں نا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء نے صرف تزکیہ نفس نہیں کیا بلکہ میدان عمل میں اور میدان جہاد میں خود بھی اترے اور اتارا بھی تھے, ایک پود کو اتارا باقاعدہ. کوئی شک نہیں, اپنی اولاد کو بھی اتارا, خود بھی اترے. وہ دونوں چیزوں کو پیرل لے کے چلے ہیں, تعلیم کو, تربیت کو اور جہاد کو, ان کو پیرل رکھا اور جہاد کو اپنی زندگی سے مائنس نہیں کیا. کیونکہ وہ جانتے تھے, اولیاء کرام کاملین جانتے تھے کہ جہاد جس قوم سے ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نتیجتاً اس قوم کو رسوا کر دیتا ہے. اور یہ بھی پیش نظر تھا. اور ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میں سیاحت کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا ان سیاحت امت الجہاد فی سبیل اللہ, فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد ہے, فرمایا جہاد میں جاؤ وہ زیادہ بہتر ہے بجائے سیاحت کے جانے کی. تو بات یہ جس دین کی تعلیمات کے اندر جہاد کی اتنی اہمیت بیان کر دی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں آج ہم نے اس کو مائنس کر دیا ہے. آج ہمیں اپنی قوم کو تیار کرنا چاہیے, ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے کہ ہم دشمنوں سے. آپ ایک بات دیکھیے, اگر اس کو ریلیونٹ آج کی بات سے اگر اس کی ریلیونسی ہم جوڑ دیں تو مجھے حیرت اس بات پہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری امت نے بیٹھ کے تماشا دیکھا ہے کہ کس طرح سے بمبارڈمنٹ ہوگی, کس طرح سے میزائل برسائے جائیں گے, کس طرح سے راکٹ برسائے جائیں گے, کس طرح سے زمینی حملوں کی تیاری ہو رہی ہے, بحری حملوں کی تیاری ہو رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پوری امت بیٹھ کے دیکھتی رہی ہے تماشا. 57 اسلامی ممالک نے جو ہے وہ ایک اجلاس کیا. اب صورتحال کیا ہو گئی ہے, اب جی پوری دنیا سے جو بھیک مانگی جائے گی امداد کے لیے, اور ان کو امداد پہنچانی چاہیے, ظاہر اس میں انکار نہیں کرتا. لیکن آپ یہ دیکھیے وہ جو فیس تھا, جس فیس پہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, ہم نے وہ فیکٹر مس کر دیا. اور قوم کی بےحسی کا یہ عالم ہے کہ ورلڈ کپ کا انتظار کر رہی ہے, اس میں اپنے آپ کو اس میں مشغول کر رکھا ہے, اور اس طرف ان کے دل میں درد نہیں, احساس نہیں, کس طرح معصوم بچوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی